معزز سامعین، گزشتہ کل ہم نے سورہ مومنون میں اہل ایمان کی صفات کا اجمالاً ذکر سنا تھا۔ محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو پاس بیٹھے لوگوں کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہر کی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ ایک دن آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ کوئی وحی آ رہی ہے، اس کو سن کر ہی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے جس وقت وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے، اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنْنَا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ دے، کم نہ کر، اور ہماری عزت بڑھا، ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش فرما، محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ سبحان اللہ، اتنی کمال کی دعا، ہر مسلمان کو یہ یاد ہونی چاہیے، وہ یہ مانگتا رہے، بڑی جامع معنی دعا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو مومن مسلمان ان پر پورا عمل کر لے سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق، آپ کے اخلاق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے۔ اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کی اور فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادت تھی۔ ان میں سب سے پہلی صفت نماز میں خشوع ہے۔ خشوع نام ہے دل کی اس توجہ کا جو اللہ تعالیٰ کو حالت نماز میں اپنے بندے سے، اپنی بندی سے مطلوب ہے۔ عام دنیا کا بھی قاعدہ ہے، آپ کسی بڑے افیسر کے سامنے بھی جاتے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اور اگر کبھی آپ نے غلطی سے بھی یہ تجربہ کیا تو وہ اپنے پیر کو کہے گا اس کو باہر نکالو، اس کو کسی سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، کسی سے ہم کلام ہونے کا اس کو طریقہ ہی نہیں آتا۔ اور نمازی حالت نماز میں اپنے اس خالق اور مالک سے ہم کلام ہے کہ جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، سب سے بڑی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، اور جس نے یہ بدن پیدا کیا اسی کا یہ حق ہے، اسی کو لائق ہے کہ یہ بدن اسی کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ تو اللہ جل جلالہ کے سامنے دل کی پوری
توجہ کے ساتھ، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اعلیٰ درجہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، سبحان اللہ۔ اور ایسے لوگ دنیا میں موجود گزرے بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں کہ جن کو عبادت کا یہ اعلیٰ درجہ حاصل ہے، ان کی عبادت میں توجہ کا یہ عروج پایا جاتا ہے کہ گویا اللہ ان کے سامنے ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ اعلیٰ درجے کی کیفیت نہ پیدا ہو سکے، کم از کم اتنا دھیان ضرور کیا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، چاہے حالت نماز میں ہو، چاہے نماز کے علاوہ حالت میں ہو، ہر وقت یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے، فرمائیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حساس جتنی جگہ ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، کتنا آدمی محتاط ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات جو ہر وقت دیکھ رہی ہے تو اس پر آدمی اس سے زیادہ اس کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو خشوع نام ہے دلی سکون کا، جب دل میں سکون ہوگا تو بدن بھی خود بخود سکون میں ہوگا۔ دل میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، کچھ سوچیں چل رہی ہیں تو بدن بھی آرام سے نہیں ٹھہرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عادات سے، جن حرکات سے نماز میں منع فرمایا، علماء نے، فقہاء نے انہی کو مکروہات نماز کہا ہے۔ 29 مکروہات ہیں نماز میں، کتنے جی؟ 29 مکروہات، یعنی 29 وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو نماز میں پسند ہی نہیں، تو ان سے بچنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، برابر اللہ کی کامل توجہ، سبحان اللہ، حالت نماز میں مسلمان حاصل کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ جیسے ہی نمازی کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ پھر اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ خشوع نام ہے اس توجہ کا جو قلبی اور بدنی دونوں اعتبار سے اللہ جل جلالہ کی طرف مبذول رہے، دائیں بائیں کسی اور طرف توجہ نہ جانے پائے۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کی تعریف یہ کی تھی کہ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، لغو کام۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لغویات کے ذریعے لوگ پیسے تو کما رہے ہیں، دنیا تو آ رہی ہے لیکن آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آج ان کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، کیسی کیسی حرکات کے ذریعے لوگوں کو ہنسانا اور ان کے ساتھ حرکات کرنا اور بعد میں اس سے پیسہ حاصل کرنا۔ دنیا تو ملے گی لیکن آخرت برباد۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس آیت کی تفسیر میں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے حسن، مسلمان کے اسلام کا حسن، اسلام کا میک اپ، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر لغو اور فضول چیز سے اپنے آپ کو روک لے۔ اب یہ سمندر ہے کہ وہ لغویات کیا ہیں، وہ فضولیات کیا ہیں۔ جب ایک آدمی یہ نیت کر لے، ٹھان لے کہ مجھے لغو چیز سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد بھی فرمائیں گے اور اس کو سلجھائیں گے، سمجھائیں گے کہ یہ چیز لغو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تیسرا وصف، تیسری صفت زکوٰۃ۔ اصطلاح شرع میں مال کا ایک خاص حصہ کچھ
مخصوص شرائط کے ساتھ نکالنے کا نام زکات ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد مال کی زکات نہیں بلکہ بدن کی زکات یعنی تزکیہ نفس ہے۔ آدمی کے بدن کا ہر طرح کے رذائل سے جو ایمان کے لیے خطرہ ہیں، شرک ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ وہ سارے خطرناک ترین اوصاف ہیں جن سے انسان کا بچنا انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اس سے مراد تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ مال ہو تو زکات اس پر فرض ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک نصاب کی مقدار ضرورت سے زائد نقدی مال جس پر 1 سال گزر گیا ہو، اس کو ضرورت نہ پڑی ہو، 1 سال اس مال پر گزر گیا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس پر زکات فرض ہے 2.5%، یعنی 1 لاکھ پر کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ پر 2,500 ہو گیا، اور 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ، 1 ارب پر 2.5 کروڑ روپیہ، اسی طرح آپ اس کو ملٹیپل کرتے جائیں تو یہ اس پر زکات فرض ہوتی ہے۔ مال سے وہ حصہ نکالے گا، زکات دے گا، اس کا مال پاک ہوگا۔ اگر کسی آدمی پر زکات فرض تھی اور لوگوں سے تو اس نے چھپا لی، لیکن اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کے دن یہی ان کا مال جہنم کی آگ میں تباہ کر ان کی پیشانیوں کو اسی مال سے داغا جائے گا کہ دنیا میں جس مال پر یہ فخر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس مال میں ہمارے سوا کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس مال پر فرض صدقات یعنی زکات کو بھی نہیں نکالا، تو آج اس کا بدلہ ان کو اس صورت میں دیا جائے گا۔ اور جو نکالتے ہیں زکات، اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر عروج دیتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر بڑھوتری کرتا ہے، یہ ہر وہ انسان کو خوبی جانتا ہے۔ اور چوتھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت، والذین هم لفروجہم حافظون، اس سے بھی مراد ہر وہ ناجائز طریقہ جس سے انسان اپنی شہوت پوری کرے، حتیٰ کہ استمتاع بالید، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، ہاتھ سے منی کا خارج کرنا، یہ بھی انتہائی قبیح ترین عمل ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے، ہر ایسے ناجائز طریقے سے شہوت پورا کرنے سے بچاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ رشتہ دار، وہ قریبی ترین رشتہ دار، بعض لوگ نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی سالی پسند آ جاتی ہے، حالانکہ سالی سے پردہ ہے۔ شرعی طور پر آپ اپنی سالی سے بیٹھ کر گپ شپ لگانا یا اس کی طرف دیکھنا، چکنی چپڑی باتیں کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور جب اس میں کوئی پڑے گا، یہ تو ابتدا ہے، باتیں تو ابتدا ہیں، کرتے کرتے ابتدا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور سالی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ جب گھر والے نہیں مانتے تو اسی کو بھگا کر لے جاتا ہے۔ اس سے بڑا کبھی عمل ہو کیا ہوگا؟ اسی طرح ہر وہ رشتہ، بہن، اس سے کسی بھی صورت نکاح جائز نہیں، نانی، دادی، پھوپھی، خالہ، جی، اور وہ ماں جس کا اس نے دودھ پیا ہو، سگی ماں نہ ہو لیکن دودھ اس نے پیا ہو، اس ماں کا جس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے۔ تو ایسے وہ رشتے بھی کہ جن سے کسی وقت بھی، کسی صورت میں بھی نکاح کی جائز ہونے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے بارے میں ذہن میں ایسا خیال لانا، یہ بھی زنا میں شامل ہے۔ تو اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچواں وصف ہے امانت کا حق ادا کرنا۔ امانت اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔
حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات، وہ فرائض، وہ واجبات، وہ سنن، وہ مباحات کہ جو مسلمان کے اوپر بحیثیت مسلمان لازم ہیں، ان سب کا ادا کرنا امانت داری کہلائے گا، اور ان کا ادا نہ کرنا یہ بے ایمانی کہلائے گا، کہ یہ شخص امانت دار نہ رہا۔ اس میں نماز چھوڑنے والا بھی اس معاملے میں جواب دہ ہوگا۔ ایک طرف نماز چھوڑنے کے بارے میں جواب دہی، اور دوسری طرف یہ امانت تھی تیرے پاس بدن، اس کو نماز میں لانا تیری ذمہ داری تھی، لیکن تو نے اس کو پورا نہ کیا، اس کی بھی جواب دہی ہوگی۔ اسی طرح شریعت کا ہر وہ عمل جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور ہر وہ عمل جو حقوق العباد سے متعلق ہے، بیوی کا حق، والدین کا حق، اب اس میں کتنی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ شادی جن والدین نے کروائی ہے جی، انہوں نے شادی کروائی کہ چلو جو ہے نا اس کی آگے کی زندگی ذرا سہولت میں آ جائے، کہ خود تو سہولت میں آ گیا لیکن ان کو پریشان کر دیا۔ اب وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں، کئی دن ہو گئے، آئے رمضان شروع ہو گیا، ابھی تک بیٹا یہ پوچھنے نہیں آیا کہ میرے والدین کیا آپ کی کچھ ضروریات ہیں۔ اور اگر غلطی سے والدین کہہ دیں کہ یار کچھ پیسے ہمیں بھی دے دو، کچھ ضروریات ہیں، تہاڈی کیڑی ضرورت ہے، اس عمر تہاڈی کیڑی ضرورت ہے، میں آپ کی ضرورتیں پوری کر تو رہا ہوں، اور اگر وہ نہ کر رہا ہوں دوسرا بھائی کر رہا ہوں، پھر اس طرح کی باتیں بچنا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے تو ماں باپ سے بڑے نرم لہجے میں بات کرے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف تک نہ کہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکے بھی مت، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، بدتمیزی والا انداز اختیار نہ کرے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو کچھ دینا بھی ہو مال کی صورت میں بھی، تو یوں نہ ان کو پکڑائے، ایسے نہ ان کو دے کہ وہ اوپر سے اٹھائے، نہیں، بلکہ مطلب یوں نہ ان کو دے، اس طرح پیش کرے وہ اوپر سے اٹھائے، یعنی ان کا ہاتھ اوپر ہی رہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب بھی ہم اپنے والدین کو کچھ پیش کریں، اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے یوں ان کے سامنے پیش کریں، لیجئے، حاضر خدمت ہے، وہ لے اوپر سے لے۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور چھٹا وصف ہے عہد کو پورا کرنا، یعنی اس معاہدہ، ہر وہ معاہدہ جو دو فریقین کے درمیان ہو۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے معاہدہ ہے، جیسے کوئی معاملہ ہوتا ہے گاڑی وغیرہ کا لین دین، مکان کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے دونوں طرف سے اسٹامپ ہوتا ہے، اور دونوں لوگ پابند ہو جاتے ہیں، خریدار خریدنے کا پابند ہو گیا بیانہ دے کر، اور بیچنے والا بیچنے کا پابند ہو گیا بیانہ لے کر۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا تو عرف عام میں بیانہ ضبط ہونے کی جو ایک روایت چل رہی ہے، اس کو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ شرع اس کی حیثیت کیا ہے۔ پوچھنا چاہیے مفتیان کرام سے کہ اس بیانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو جب شریعت نے ایک وصف بتا دیا، اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں، تو پھر بیانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان ہی کافی ہے، لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتویں اور آخری سے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی محافظت، یعنی نماز